بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے مائنڈ میپ کے ذریعے چل رہی تھی۔ پچھلے آیت میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کشتیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، باقی سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اوپر ڈسکس کیا، ہم وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں انشاءاللہ آیت نمبر 45 میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے انہیں، لَهُمُ اتَّقُوا کہ ڈرو اس سے جو ما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے ہیں، جو آخرت آنے والی ہے، جو جنت جہنم ہے، تمہیں ڈرایا جا رہا ہے جس سے ڈرو۔ وما خلفکم، جو تمہارے پیچھے، جو تم پیچھے چھوڑے ہو، جو اعمال تم کر رہے ہو ان سے ڈرو، کہیں تمہیں ان کی وجہ سے کڑ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کفار مشرکین کو سمجھایا جا رہا تھا۔ پھر آگے وما تأتیہم، اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیتن، کوئی آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کی طرف سے، ان الا مگر، کانوا ہوتے ہیں، عنہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے۔ ان کے پاس نشانیاں آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے، سب کچھ ان کو دکھایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، پھر بھی یہ آخر میں اعراض کر دیتے ہیں، آخر میں یہ نہیں مانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور پھر جب انہیں کہا جاتا ہے لوگوں کو کہ انفقوا، خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا تمہیں اللہ نے، تو آگے سے کیا کہتے ہیں، قال الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، آمنوا ان سے جو ایمان لائے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ، اللہ اکبر، یہ بات تو دیکھیں، انطعم کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ جنہیں اللہ چاہے تو خود کھلا لے۔ یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں، کفار کہتے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ خود کھلائے، اللہ ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کو کھلاؤ، نعوذ باللہ۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، ان اف انتم ہو تم الا مگر فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ تو اس طرح کی یہ باتیں کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم کیوں کھلائیں، اگر زکوٰۃ ہم نے دینی ہے تو ہم کیوں دیں، اللہ کو چاہیے کہ وہ خود اپنے بندوں کو کھلائے، ہم سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ کب ہوگا وہ وعدہ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کا تم ہمیں کہتے ہو۔ یعنی کفار کہتے تھے کہ کب ہوگی جنت، کب ہوگی جہنم، وہ وعدہ کب پورا ہوگا جس کا تم ہمیں بار بار کہتے ہو کہ اللہ سے ڈرو ورنہ قیامت میں جو ہے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بار بار یہ مطالبہ کرتے کہ اچھا وہ بتاؤ تو صحیح، وہ وعدہ ہوگا کب پورا، اس قدر جھٹلانے پہ اتر آئے تھے۔ اب پھر ڈے آف ججمنٹ آ گیا، پھر قیامت جب برپا ہو جائے گی نا، پھر کیا حشر ہوگا ان کا، یا اس سے پہلے ان کو کیا جو ہے وہ انجام کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ دیکھیے۔ ما ينظرون، وہ انتظار کر رہے ہیں، الا مگر، صیحہ ایک چنگھاڑ کا، واحدتاً جو ایک ہوگی، تأخذہم وہ پکڑ لے گی انہیں، وہم یخصمون اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یعنی یہ انتظار ایک چنگھاڑ کا کر رہے ہیں، ایسی چنگھاڑ ان کے اوپر آئے گی، ایسا دردناک قسم کا ان کے اوپر ایک آواز کا سلسلہ آئے گا جس سے ان کا حشر یہ ہوگا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا، یہ اب کوئی اپنے کام میں لگا ہوگا، کوئی بازار آ رہا ہوگا، کوئی جھگڑ رہا ہوگا، کوئی کسی سے بحث کر رہا ہوگا، کوئی میٹنگ میں بیٹھا ہوگا، کوئی اپنے کاروبار پہ ہوگا، کوئی وزن اٹھا کے آ رہا ہوگا، کسی بھی حالت میں ہو گیا۔ قرآن میں آتا ہے ہم قائلون، یا قیلولہ کر رہے ہوں گے، سوئے ہوں گے، یا اپنے بچوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک چنگھاڑ آئے گی جو یکا یک اپنے آپ کو میدان محشر میں پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فلا یستطیعون، وہ بس وہ نا استطاعت رکھتے ہوں گے اس وقت جب عذاب آئے گا، تو بس ان کے اوپر اچانک وہ چنگھاڑ کی صورت میں آئے گا۔ فلا یستطیعون، وہ نا استطاعت رکھتے ہوں گے، توصیہ ایک وصیت کرنے کی، والا اور نہ الی اہلہم طرف اپنے گھر والوں کے، یرجعون وہ پلٹ سکیں گے، وہ اپنے گھر والوں کی طرف ہی نہیں پلٹ سکیں گے، نہ ہی وہ وصیت کرنے کے قابل رہیں گے۔ بس جب چنگھاڑ آئے گی تو وہ ایسے حالت میں بجھے ہوئے رہ جائیں گے، ان کے کلیجے تک پھٹ جائیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا قیامت کا، تو اس وقت کیا ہوگا، اس طرح علیہ السلام کو حکم ہوگا تو وہ سور پھونک دیں گے، تو لوگوں کا کیا حشر ہوگا دیکھیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب سور میں پھونک دیا جائے گا، فَإِذَا تو یکا یک، ہم من الاجداث وہ قبروں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون تیزی سے چل رہے ہوں گے۔ جب سور پھونک دیا جائے گا تو کیا ہوگا کہ قبروں سے نکل کر تیزی سے بھاگیں گے اور میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ جو لوگ زندہ ہوں گے وہ بھی بھاگیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں ایسے
बेकार छोड़ दी जाएंगी اور ہر کوئی ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو چھوڑ کر بھاگے گی، کیونکہ اب ٹائم ختم ہو چکا ہوگا اور اب قیامت جو ہے وہ برپا کر دی جائے گی۔ تو اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے عقل مند وہ ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ہم مرنے سے پہلے جائیداد بنا لیتے ہیں، ہم مرنے سے پہلے وہ کام کرتے ہیں جن کا ہمیں فائدہ نہیں رہتا۔ ہم مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے والے کو عقل مند قرار دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اسے پتہ ہے ہم کتنے کم عقل ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارا انجام یہ ہے، ہم نے مرنا ہے، پھر بھی ہم نے آگے کے لیے کوئی زیادہ راہ نہیں اختیار کیا، تو ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، ورنہ انجام بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ تو جب اٹھیں گے قبروں سے تو کیا کہیں گے؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا، کس نے ہمیں کھڑا کر دیا، کس نے ہمیں بعثت اٹھانے سے بھیجنے سے، یعنی کس نے اٹھا دیا ہمیں من مرقدنا، ہمارے مرقد گاہوں سے، ہماری قبروں سے، ہمارے خواب گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا؟ ھذا ما وعد الرحمن، پھر کہا جائے گا یہ وہ وعدہ ہے الرحمن جو رحمان نے کیا تھا، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے جو اللہ نے اپنے رسول بھیجے تھے اور جو تمہیں بتاتے تھے کہ قیامت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، دو سب کچھ چیزیں ہیں، تم جھٹلاتے تھے، تو یہ وہ وعدہ ہے جو آج سچ ہو چکا ہے، آج تم جو ہے وہ اپنے رحمان کے سامنے کھڑے کر دیے جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کانت الا صیحہ، ان کانت وہ ہوگی الا مگر صیحہ ایک چنگھاڑ، واحدتاً ایک ہی وہ ایک چنگھاڑ ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، وہ سب کے سب جمع کیے جائیں گے ہمارے پاس، محضرون حاضر کیے جائیں گے، سب کے سب اللہ کے سامنے اس وقت کھڑے کر دیے جائیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا، یا فرشتے کی چیخ پڑے گی، ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، یا وہ سیدھے اللہ کے ہاں پہنچ جائیں گے۔ اس چنگھاڑ کے بعد صف در صف کھڑے ہوں گے اور اللہ جو ہے ان کا حساب کتاب شروع کر دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ اگر کسی کا حساب شروع ہو گیا تو اس کی ہلاکت کا سلسلہ شروع ہو گیا، کیونکہ حساب دینا بڑا مشکل ہے۔ ہم گھر کا سامان لینے جائیں یا کسی بھی ایونٹ کو ارینج کریں، پھر اس کے بعد جب ہم خود اکاؤنٹیبلٹی پہ بیٹھتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، اس سے چھوڑیں کہ ہم نے کیا کیا کیا، کیا کھویا کیا پایا، وہ ہم سے نہیں ہو پاتا، اور ہم اتنی بڑی زندگی کا حساب کیسے دیں گے؟ اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت عطا فرمائے، ہم حساب کے قابل ہیں نہیں۔ فَالْيَوْمَ لَا، پس تو آج کے دن، لا تظلم، نہ ظلم کیا جائے گا، شیئاً کسی نفس کے اوپر، کسی شے کے اوپر، ولا تجزون، اور نہ، فَالْيَوْمَ تو آج کے دن، لا تظلم، تو دیکھیے گا یہاں پر فَالْيَوْمَ تو آج کے دن، لا تظلم، نہ ظلم کیا جائے گا، نفس کسی نفس پر، شیئاً کچھ بھی، ولا تجزون، اور تم نہ بدلہ دیے جاؤ گے، الا مگر ما جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے، بس تمہیں اسی کا بدلہ ملے گا جو تم دنیا میں عمل کر کے آئے تھے۔ ظلم کسی پر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ان کو ان کا بدلہ دیتے ہیں جو دنیا میں وہ کر کے آتے ہیں۔ تو یہ ہماری سورۃ یاسین کی آیت نمبر 54 بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اگلی آیات نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔